بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں میں فکر سیاسی کا آغاز اور ارتقاء، یہ ایک سیریز انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں سیاسی فکر کب اور کیسے شروع ہوئی، اور پھر درجہ بدرجہ زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں کیا ارتقاء ہوتا چلا گیا، اور جو ہمارے پہلے مفکرین ہیں جن کا تعلق دوسری صدی ہجری سے ہے، وہاں سے لے کر اور اگر ہم عہد با عہد اس کو دیکھتے چلے جائیں تو علامہ اقبال تک ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سیاسی مفکرین نے سیاسی فکر کے ارتقاء میں کیا کنٹریبیوشن ان کا موجود ہے۔ یہ ایک بہت پھیلا ہوا، بہت بسیط موضوع ہے، اس پہ بہت کم توجہ دی گئی ہے، لہٰذا اس پر ہم اب سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور نہیں معلوم کہ اس کی کتنی قسطیں ہوں گی۔ سیاسی فکر سے ہم دو معنی اخذ کر سکتے ہیں۔ سیاسی فکر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو عصری ادارے اور عصری پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کے اوپر اس پر دلائل مہیا کیا جائے، اس کے لیے استدلال اور اس کے لیے جواز فراہم کیا جائے، یعنی اس کو جسٹیفائی کیا جائے۔ اب ایسی صورت میں تو یہ سیاسی نظریہ یا سیاسی فکر جو ہے وہ جاری سیاسی نظام اور اس وقت کے عصری پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو صرف بیان کر دے گی، اس کو جسٹیفائی کرے گی، تو پھر اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ لیکن اسی سیاسی فکر میں ایک معنی اور بھی پنہا ہے، اور وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ سیاسی افکار کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ موجودہ عصری پولیٹیکل سسٹم کو ڈسکس کیا جائے، بلکہ اس کے لیے رہنما اصول بھی بیان کیے جائیں، اور ایسے قوانین بھی اور ایسے اصول بھی متعارف کرائے جائیں جو اس پولیٹیکل سسٹم کو زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو سیاسی مفکرین ہیں انہوں نے مثالی ریاست کا تصور بھی ان کے پولیٹیکل تھاٹ میں ہم کو نظر آتا ہے۔ جو سیاسی مفکرین ہوتے ہیں انہیں چند بنیادی سوالات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر حکومت کا قیام کیوں ضروری ہے، اور اگر کوئی حکمران ہونا چاہیے تو پھر اس کے اوصاف کیا ہیں، پھر طرز حکمرانی کیا ہوگی، حکومت کن اصولوں اور کن بنیادوں پر چلائی جائے گی، کن قوانین کے تحت یہ ریاست یا حکومت کا سسٹم جو ہے وہ آگے بڑھے گا، پھر حکومتی طاقت کا مرکز کوئی شخص واحد ہوگا، کوئی ادارہ ہوگا، اشرافیہ ہوگی، عوام ہوں گے، کیا ہوگا، سیٹ اپ کیا ہوگا، اور پھر ان لوگوں کو کس طریقے سے منتخب کیا جائے گا، اور پھر حکومتی اراکین اور یا جو سربراہ مملکت ہے کیا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، فار لائف ٹائم ہوگا، اگر نہیں تو پھر کب ہٹایا جائے گا، کیوں ہٹایا جائے گا، کیسے ہٹایا جائے گا، اس کی جگہ نیا حکمران کیسے لایا جائے گا۔ دیکھیے، یہ آج تو پولیٹیکل سسٹم بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہے، آج تو بہت ساری پولیٹیکل سسٹمز چل رہے ہیں، لیکن ہم جس زمانے کی بات کر رہے ہیں دوسری صدی ہجری کی، اس وقت یہ پولیٹیکل سیٹ اپ نہیں تھا، لہٰذا یہ وہ بنیادی سوالات تھے جو ہمارے ابتدائی پولیٹیکل تھنکرز کے پاس تھے، ان کے سامنے تھے، ان کے لیے یعنی ان کو یہ سوالات، ان بنیادی سوالات کے جوابات فراہم کرنے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس سیاسی فکر کو اخذ کرنے کے ذرائع کیا تھے، ماخذ کیا تھے۔ اس کا پہلا ماخذ تو ہے قرآن۔ یہ ٹھیک ہے کہ قرآن جو ہے وہ کوئی مثالی ریاست کا خاکہ نہیں پیش کرتا، یہ ٹھیک ہے کہ قرآن کے اندر کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کے تمام اجزاء کو بیان نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ وہ سیاسی افکار کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، اور سیاسیات اور عسکریات یہ دو ایسے موضوعات ہیں جن پر قرآن اپنے عباد الصالحین کے اوپر، اپنے علماء کے اوپر، اپنے دانشوروں کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اور ان کے ثوابدید کے اوپر ان چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ یہ پہلا ماخذ ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ
یہ بتائے گا کہ اقتدار اعلیٰ کس کا ہوگا. پھر یہ کہ لا گیور کون ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آئینی حیثیت ہے ایک لا گیور کی، اس کو وہ قرآن مجید نے اسٹیبلش کیا ہے. پھر یہ کہ جو تمہارے اندر اول الامر ہے، جو تمہارے حکمران ہیں، ان کی اطاعت وہ قرآن سے ملتی ہے. جمہوری مزاج اور شورائی مزاج کی طرف بھی ہمیں اشارے ملتے ہیں قرآن کریم سے. تو پہلا تو ماخذ مسلمانوں کے پاس پولیٹیکل تھنکنگ کا قرآن کریم ہے. پھر دوسری ایک نظیر بھی سامنے آ گئی ہے ریاست مدینہ کے طور پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ریاست قائم کر کے دکھائی، اور اس میں جو انہوں نے اصول برتے، جو ان کا منہج تھا، نبوی منہج تھا، وہ نظیر آپ کو ہمیں نظائر فراہم کرتے ہیں. اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں بلکہ خلفاء کا سلسلہ جو شروع ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، وہ کم سے کم پہلی صدی ہجری کے جو خلفاء ہیں وہاں سے بھی ہمارے پولیٹیکل تھنکرز نے نظائر اخذ کیے ہیں، مثالیں اخذ کی ہیں. اور اب چونکہ ان کا تعلق عباسی دور سے تھا، لہٰذا عباسی دور کے بعض پولیٹیکل ایونٹس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ رسول اللہ اور ابتدا بنو امیہ کے خلفاء ہی سے نظائر لے کر کے اس کو جسٹیفائی کرتے، اس کے لیے استدلال اور اس کے لیے جواز فراہم کرتے. تو یہ دوسرا ماخذ ہو گیا. پہلا ماخذ قرآن ہے جو کچھ نظریات دیتا ہے. دوسرا ماخذ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی حیثیت ہے، آئینی حیثیت ہے، اور ان کی قائم کردہ ریاست مدینہ کے نظائر ہیں، اور خلفائے راشدین اور اس کے بعد اموی خلفاء کے جو کیونکہ یہ دور جو ہے یہ تابعین کا دور ہے، تو صحابہ کرام کے دور سے اور تابعین کے دور سے ہمارے پولیٹیکل تھنکرز نے نظائر اخذ کیے ہیں، مثالیں اخذ کی ہیں. یہ ان کا دوسرا ان کا ماخذ ہے. اور تیسرا ان کا ماخذ ہے یونانی افکار. اچھا، ایک بات سمجھ لینے کی ہے جسے جملہ معترضہ کے طور پر میں کہنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ ایک عام کانسیپٹ یہ ہے کہ پولیٹیکل یعنی سیاسی فکر و فلسفے کا آغاز یونانیوں سے ہوا ہے. یہ ایک غلط پرسیپشن ہے کہ سیاسی فکر و فلسفے کا آغاز ہم یونانیوں سے کریں. ایسا نہیں ہے. یونانیوں کا میں جو بڑے پولیٹیکل تھنکرز تھے، ارسطو ہے، افلاطون ہے، ان کا زمانہ 400 سال قبل مسیح کا زمانہ ہے. لیکن ہمارے پاس مشرق میں، چین میں، ہندوستان میں، ایران میں، عراق میں 700 سال قبل مسیح اور 800 سال قبل مسیح کے ایسے تھنکرز موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ سیاسی نظریات دیے، بلکہ وہ نظریات نے ان کے دور کے سیاسی نظاموں کے اوپر بہت زیادہ اثر بھی ڈالا. مثال کے طور پر بابل کا حکمران حمورابی فرسٹ ایور ریٹن کانسٹیٹیوشن دیا، اور وہ ایک پولیٹیکل پوری تھاٹ کو ظاہر کرتا ہے. یعنی اگر آپ اس کا ریٹن کانسٹیٹیوشن پڑھیں، مالک رام ہیں ہندوستان کے بہت بڑے دانشور گزرے ہیں، انہوں نے حمورابی کا وہ ڈیکوڈ ہوا اس کا ترجمہ کر کے، اور سارا چیزیں جو ہیں وہ چھپ چکی ہیں. تو حمورابی بھی ایک پولیٹیکل تھنکر تھا، اور اس نے جو قوانین دیے اس میں اس کی پوری سیاسی فکر کا عکس نظر آتا ہے. پھر آپ چین میں دیکھ لیجئے، چین میں کنفیوشس ہمیں نظر آتا ہے. پھر آپ ہندوستان کو دیکھ لیجئے، ہندوستان کے اندر گوتم بدھ ہے جن کا بڑا زبردست سیاسی فلسفہ ہے. ایران میں دیکھ لیں تو یہ سب ارسطو اور افلاطون سے پہلے کے لوگ ہیں. جب ان علاقوں میں یعنی عراق میں، ایران میں، ہندوستان میں، چین میں جب اتنی بڑی بڑی ریاستیں قائم ہوئیں تو کیا ان کے پیچھے کوئی فکر و فلسفہ نہیں رہا ہوگا؟ یہ بات ماننے والی نہیں ہے. جب یونان کی چھوٹی چھوٹی سٹی اسٹیٹس کے لیے ایک فلسفہ درکار تھا، ٹھیک ہے، تو کیسے یہ ممکن ہے کہ اتنی مائٹی امپائرز کے لیے کھڑی کر دی بغیر کسی
فکر کے، بغیر کسی نظریے کے اور بغیر کسی سوچ کے وہ کھڑی کر دی گئی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ تو نہیں ہم مانتے کہ پولیٹیکل تھنکنگ کا آغاز گریک فلاسفر سے ہوا ہے. نہیں، اس سے پہلے یہ کنفیوشس بھی تھے، گوتم بدھ بھی تھے، اور ایرانی مفکرین بھی تھے، حمورابی بھی تھا. ہمارے پاس بہت سارے مشرق میں ایسے مفکرین ہیں جنہوں نے ارسطو اور افلاطون سے پہلے پولیٹیکل تھنکنگ. بس فرق یہ ہوا یونان کے جو مفکرین تھے ان کی تحریریں محفوظ رہ گئی، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان ان کے کانٹیکٹ میں آئے. یعنی مسلمان کنفیوشس کے کانٹیکٹ میں نہیں آئے، گوتم کے کانٹیکٹ میں نہیں آئے، ایران ادھر ادھر نہیں. ان کا کانٹیکٹ بنا گریک فلسفی سے. وہ کیسے بنا یہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یعنی ہم نے یہ تو دیکھ لیا نا کہ پہلا ماخذ مسلمانوں کے پاس قرآن تھا، دوسرا رسول اللہ کی ریاست مدینہ تھی، اور سلسلہ خلافت تھا جہاں سے یہ اخذ کرتے تھے، اور تیسرا تھا یونانی افکار. تو اب یہ یونانی افکار، مسلمانوں کا رابطہ ان یونانی افکار سے کب اور کیسے ہوا، یہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے دو ذرائع تھے جن کی بنیاد پر مسلمان یونانی افکار سے متعارف ہوئے. ایک تھی فتوحات اور دوسرے تھے تراجم، ٹرانسلیشنز. فتوحات جو ہوئی ہیں یہ دیکھیے حضرت عمر کے زمانے میں فرسٹ ویو آف کانکویسٹ کہی جاتی ہے، یعنی فتوحات کی پہلی لہر اٹھی تھی، اور اس لہر کے نتیجے میں بڑے بڑے ممالک فتح ہو گئے تھے. ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، شام فتح ہوا، مصر فتح ہوا. اور دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ شام فتح ہوا تو اس کا مطلب آج کا شام نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں شام فتح ہوا تو اس کا مطلب ہے 5 ملک فتح ہو گئے. اس میں موجودہ شام بھی ہے، موجودہ اردن بھی ہے، موجودہ لبنان بھی ہے، موجودہ فلسطین بھی ہے، موجودہ اسرائیل بھی ہے. تو یہ 5 ممالک جو ہیں اس زمانے میں صرف ایک نام تھا ان کا، اور وہ تھا شام. تو اس طرح سے یہ ممالک بڑے پیمانے پر فتح ہوئے حضرت عمر کے زمانے میں. اور ان ممالک میں جو مفتوحہ علاقے تھے، ان میں 3 ایسے سینٹر آف ایکسیلنسز تھے جہاں پر گریک فلسفی کسی نہ کسی درجے میں موجود تھی. وہ کون سے علاقے ہیں؟ ایران کا شہر جندی شاپور، مصر کا شہر اسکندریہ، اور عراق کا شہر حران. حران آج کل تو موجودہ ترکی میں ہے، ترکی کا جنوب مشرقی علاقہ ہے، لیکن اس زمانے میں، جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں 2ری-3ری صدی ہجری کی، اس زمانے میں حران جو ہے وہ عراق میں شامل ہوتا تھا. تو یہ 3 ایسے مراکز تھے جہاں پر گریک فلسفہ اور یونانی طب اور یونانی علوم طبیعت وغیرہ کسی نہ کسی شکل میں موجود تھے. تو اب ہم مختصراً ان تینوں سینٹر آف ایکسیلنسز کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. پہلے آتا ہے ایران کا شہر جندی شاپور. آج اگر آپ جندی شاپور کو ایران کے نقشے پہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ناکامی ہوگی. خوزستان کا علاقہ ہے ایران کا، وہاں پر ایک شہر ہے اہواز. اہواز میں اب ایک شاہ آباد نامی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. میں نے تو نہیں دیکھا لیکن میں نے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ اس کے قریب کہیں جندی شاپور کا شہر تھا. کھنڈرات ہوں گے شاید، مجھے اس کا علم نہیں ہے. تو شاہ آباد جو آج چھوٹا سا ایک گاؤں ہے، وہاں پر پہلے جندی شاپور ہوا کرتا تھا، اور یہ جندی شاپور ساسانی بادشاہ تھا شاپور دویم، اس نے آباد کیا تھا. شاپور کی جنگیں ہوئی تھیں بازنطینی حکمرانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو جب اس نے بازنطینیوں کو شکست دے دی تو بہت سارے یونانی قیدی اس کے پاس آ گئے تھے. اس نے نیا ایک شہر آباد کیا تھا، یہی جندی شاپور، اور اس کا وہ یہ چاہتا تھا کہ جس طرح سے رومیوں کا شہر ہے انطاکیہ جیسا شاندار شہر ہے، ایسے ہی میں بھی ایک شاندار شہر آباد کروں جہاں پہ زبردست ایک یونیورسٹی ہو، جہاں جو علم اور تہذیب کا اور
تمدن کا ایک گہوارہ ہو، تو اس کے لیے اس نے جندی شاپور کی بنیاد رکھی تھی. جب وہ جنگ لڑ کر واپس آیا اور اس کے ساتھ بہت ساری یونانی قیدی آئے، تو اس نے ان یونانی قیدیوں کو یہاں پر جندی شاپور میں آباد کیا. اچھا، اس طرح سے یونانی ایران میں آئے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہوئی 428 عیسوی میں ایک عیسائی راہب تھا، اس کا نام تھا نستوریوس. اس نے ایک نیا فرقہ ایجاد کیا. ٹھیک ہے، مطلب اس کی جو تعلیمات تھی وہ پرانی تعلیمات سے، روایتی تعلیمات سے بالکل ہٹ کر تھی. تو اس کے جو فالوورز تھے وہ نستوری کہلائے، نستوری عیسائی. ان کو رومی بادشاہ نے زندیق قرار دے دیا کہ یہ لوگ زندیق ہیں، یہ لوگ دین سے نکل گئے ہیں. تو ان کو جلا وطن کر دیا. جس وقت ان کو حکم دے دیا کہ وہ یہ زندیق ہیں اور یہ یہاں سے نکل جائیں، وہ یہ لوگ آئے، ان کو پھر پناہ دی. کس نے؟ ساسانی، ایران کے ساسانی بادشاہ نے، اس نے ان کو پناہ دی. تو یہ لوگ یہاں آ گئے جندی شاپور میں. اچھا، یہ جو ساسانی بادشاہ تھے وہ مسلسل اس شہر کو ترقی دے رہے تھے، اور یہاں پر اب ایک بہت بڑا ہاسپٹل قائم کر دیا تھا انہوں نے. وہ ہاسپٹل بھی تھا اور طب کی یونیورسٹی بھی تھا. تو یہ جو نستوری علماء یہاں پر آئے، یہ فلسفہ یونانیہ کے بھی ماہر تھے اور طب کے بھی ماہر تھے. ان کو اس ہاسپٹل میں کھپایا گیا. تو اس طریقے سے یونانی فکر اور فلسفہ جو ہے وہ ایرانی شہر جندی شاپور میں آیا. تیسرا ایک اور طریقہ تھا یہاں پر یونانی یا گریک فلسفی کا ایران میں پہنچنے کا. وہ یہ ہوا کہ جو بیزنطینی بادشاہ تھا جسٹینین نے فلسفے کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ کوئی فلسفہ نہیں پڑھے گا، اور اس نے فلسفے کی کتابوں کو غائب کر دیا، بند کر دیا، جلا دیا، اور اس نے فلسفے کے مکاتب سرکاری زور زبردستی کے ساتھ بند کر دیے. ایتھنس میں خاص طور سے اس نے زیادہ سختی کی، اور کوئی فلسفہ نہیں پڑھ سکے گا اور کوئی فلسفے پہ بات نہیں کر سکے گا. تو اس وقت جب یہ پابندی لگی فلسفے پر جسٹینین کے زمانے میں، تو اس وقت ایتھنس سے بہت سارے یونانی علماء جو تھے وہ کہاں آ گئے؟ ان کو جندی شاپور میں آ گئے، کیونکہ یہاں پہلے سے ایک گریک نو آبادی بن گئی تھی ساسانیوں کی، جسے کہنا چاہیے کہ وسیع القلبی اور وسیع المشربی کی وجہ سے. تو اس طریقے سے جندی شاپور یونانی علوم کا مرکز بن گیا تھا. یہاں دو چیزوں پہ زیادہ زور تھا، یونانی فلسفہ اور یونانی طب. جب مسلمانوں نے ایران کا علاقہ فتح کیا تو 17 ہجری میں، تو جندی شاپور بھی فتح ہو گیا، اور یہاں سے پھر مسلمان متعارف ہوئے اور ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آ گئے ان علماء سے جو کہ یونانی فلسفے اور یونانی طب کے ماہر تھے. دوسرا کون سا سینٹر ہے؟ دوسرا سینٹر ہے، دیکھ لیجئے، اسکندریہ. اسکندریہ بڑا مشہور شہر ہے، آج بھی اسی نام سے ہے. مصر کا شہر ہے، بحیرہ روم کی بڑی زبردست بندرگاہ ہے. مجھے بھی 2021 میں اسکندریہ کی سیاحت کا موقع ملا تھا. بڑا ہی خوبصورت، بہت ہی قدیم اور انتہائی شاندار شہر ہے. تو یہ 332 میں اس کی بنیاد اسکندر اعظم نے رکھی تھی، اور اس وقت یہاں پر یہ ایک بہت بڑی گریک نو آبادی بن گیا تھا. اور اس کے بعد جب رومنس نے قبضہ کیا تب بھی یہاں پر فلسفہ، گریک فلسفہ جو ہے وہ چل رہا تھا. اور اس کے بعد جب مسلمان آئے یہاں پر، تب بھی یہاں پر ایک بہت بڑی آبادی تھی، اور اس کی تو میں خود آئی وٹنس ہوں. 2021 میں جب میں اسکندریہ گئی تھی تو وہاں پر مجھے ہر طرح کی نیشنلٹی وہاں پہ مل رہی تھی. یہودی وہاں ہیں، عیسائی وہاں ہیں، گریک وہاں ہیں، رومنس وہاں ہیں، قبطی وہاں ہیں، عرب وہاں ہیں، بربر وہاں ہیں. یعنی یہ ایک انتہائی ملٹائی کلچرل سٹی ہے اسکندریہ، شاندار شہر ہے انتہائی. تو یہ جب مسلمان وہاں پر گئے تو وہاں پہلے سے وہ علماء موجود تھے جو یونانی علوم کے حامل تھے. ہاں، یہاں پر یونانی علوم کا جو پہلو زیادہ غالب تھا وہ تھا کیمیا پہ بڑا زور تھا.
اور ادویات سازی پہ جسے قرابادین کہتے ہیں، اور تصوف، رہبانیت، ان چیزوں کی طرف یہاں کے علماء کا زیادہ رجحان تھا، اور مسلمان ان سے جب ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آ گئے تو انہوں نے ان سے پھر یونانی علوم حاصل کیا۔ تیسرا جو شہر ہے وہ ہے حران۔ حران کا علاقہ جو ہے وہ آج کل ترکی میں ہے، اس زمانے میں الجزیرہ جسے میسوپوٹیمیا کہتے ہیں، دجلہ اور فرات کے بیچ کی جو بین النہرین کا علاقہ ہے، حران وہاں پہ تھا۔ حران میں بھی سکندر اعظم اپنی فتوحات کرتا ہوا پہنچا تھا، تو یہاں پر بھی دیکھیے سکندر اعظم کی فتوحات کا مقصد یہ تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ میں دنیا فتح کر لوں اور پوری دنیا کو یونانیت میں، یعنی یونانیت سے متعارف کرا دوں، لہٰذا اس نے 1 نہیں 2 نہیں 16 شہر آباد کیے تھے۔ یہ جو بلخ ہے یہ بھی اس نے آباد کیا تھا، یہ اسکندرونہ جو ہے شام میں یہ بھی سکندر اعظم نے، یہ جو اسکندریہ ہے یہ بھی سکندر اعظم نے۔ حران پہلے سے موجود تھا لیکن یہاں پر اس نے یونانیوں کی ایک نو آبادی قائم کر دی، جو یہاں پر جن کی وجہ سے یونانی علوم جو کہ اس وقت سریانی زبانوں میں بھی تھے، سریانی زبان میں بھی تھے اور گریک میں بھی تھے، وہ یہاں کے علماء نے ان سے حاصل کر لیا۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں حران فتح ہوا تو یہ مسلمان یہاں پر بھی ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آ گئے۔ یہاں پر یونانی علوم کا جو خاص پہلو تھا وہ تھا فلکیات اور سحر، جادو، نجوم اور ریاضی۔ تو اب آپ دیکھیے حران سے وہ یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں، جندی شاپور میں فلسفہ اور طب سیکھ رہے ہیں، اسکندریہ کے علماء سے وہ یہ ادویہ سازی اور کیمیا وغیرہ سیکھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کا براہ راست رابطہ ہوا یونانی افکار کے ساتھ۔ دوسرا جو ذریعہ تھا وہ تھا تراجم کے حوالے سے آپ سب کو پتہ ہے مامون کے زمانے میں، ویسے تراجم کا سلسلہ تو اموی دور سے شروع ہو گیا تھا لیکن فلورش ہوا ہے، یہ بڑے پیمانے پہ شروع ہوا ہے مامون کے زمانے میں۔ اس کے اوپر علامہ شبلی نعمانی نے ٹرانسلیشن کے حوالے سے جو 150 سال تک ٹرانسلیشن ہوتا رہا، اس کے اوپر بڑا زبردست مقالہ لکھا ہے جو مقالات شبلی کے اندر موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ان تراجم کی وجہ سے ان تراجم میں 4 طرح کی چیزیں ترجمہ ہوئی، ایک گریک فلسفی، دوسری، اور یہ جو فلسفی تھی اسی میں پولیٹیکل تھنکنگ تھی، اور دوسری ریاضی کی کتابیں، تیسری موسیقی کی کتابیں، اور چوتھی طب کی کتابیں۔ یہ وہ کتابیں تھیں جن کا مامون کے زمانے میں ترجمہ ہوا، اور اس کے بارے میں اتنی معلومات ہیں ہر ایک کے پاس کہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یونانی افکار سے مسلمانوں کا رابطہ ہوا فتوحات کے ذریعے اور تراجم کے ذریعے، اور انہوں نے قرآن سے جو کچھ حاصل کیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ سے جو نظائر اور خلفاء کی تاریخ، اس سب چیزیں، اور پھر یونانی فکر جو ان کو ملی، ان سب چیزوں کے بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں سیاسی فکر ایک بڑے منظم اور مربوط انداز میں ہمیں نظر آتی ہے 2 صدی ہجری کے اواخر میں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم، یعنی دوسری قسط میں ہم ایک پولیٹیکل تھنکر کو لیں گے، اور اس حوالے سے ہمارا پہلا فلسفی ہوگا ابن ابی ربیع۔ بہت بہت شکریہ۔